بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب انفاس العارفین کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اسی کی سنہری کڑی ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ابھی شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا ذکر چل رہا ہے، اور آج جس عنوان سے ہمارے درس کا آغاز ہے وہ ہے فارسی کا ایک لفظ ہے، فارسی کے ایک شعر کا ایک جز ہے، مباش در پہ آزار، یعنی آگے کا مصرع کچھ اس طرح ہے، وہرچ خواہی کن، یعنی تم کسی کی تکلیف کے یا یہ کہ تکلیف دینے کے در پہ مت ہو جاؤ، اور شریعت اسلامیہ کے اندر اس کو سب سے بڑا گناہ سمجھا گیا ہے۔ ایک دن حضرت والا یعنی شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ نماز ظہر کے بعد اس فقیر کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف توجہ کی، اور فی البدیہہ بالکل برجستہ یعنی اچانک جو ہے آپ یہ رباعی پڑھی: گر تو راہ حق بخواہی اے پسر، خاطر کسرا، یعنی پوری رباعی پڑھی، اور اس کے اندر اخیر میں یہ کہا کہ گر تو راہ حق بخواہی اے پسر، خاطر کسرا، اور آخر میں یہ کہا کہ این چنی فرمود آں خیر البشر، اور اس سے قبل یہ تھا کہ در طریقت رکن اعظم رحمت است، ای چنی فرمود آ خیر البشر۔ اور پھر فرمایا کہ قلم دوات لاؤ اور لکھ لو، کیونکہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شعر اچانک میرے دل پر القاء فرمایا ہے، میرے دل پر یہ ڈال دیا ہے، میرے دل میں یہ بات آ گئی ہے تاکہ تجھے ان کے ذریعے وصیت کروں۔ پھر اشارے سے فرمایا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کا شکر لازم ہے۔ یہ رباعی بھی حضرت کے پاکیزہ خیال کا مرقع ہے، حضرت کے ہی پاکیزہ خیال سے میں نے جو ہے اس کو لکھا ہے کہ اے نعمت ہائے تو از حد فزوں، شکر نعمت ہائے تو از حد بروں، اجز اچ شکر تو باشد شکر ماں، گر بود فضل تو مارا رہنمو۔ اب شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے جواہر پارے آپ کے جو ہے قیمتی جوہر کو ذکر کر رہے ہیں، آپ کے ملفوظات ذکر کر رہے ہیں، آپ کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے قیمتی موتی کو ذکر کر رہے ہیں۔ اس فقیر کو یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی مجلس اور صحبت میں معاملات دنیاوی کے طریقے، دنیاوی معاملات کے طور طریقے اور حکمت عملی جو ہے خوب سکھلاتے تھے۔ شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بہت اچھے سے سکھاتے تھے۔ ان میں سے جو کچھ حافظے میں باقی رہ گیا ہے، یادداشت میں باقی رہ گیا ہے، اس میں سے چند جواہر پارے یہ ہیں، چند قیمتی موتی یہ ہیں۔ فرماتے تھے مجلس میں کسی بھی قوم کی تنقیص مت بیان کرو، کسی بھی قوم کی جو ہے کوتاہیاں مت بیان کرو، کسی کو گھٹایا مت کرو، کسی کا نقص مت بیان کیا کرو۔ یہ نہ کہو کہ پورب والے ایسے ہیں اور پنجابی ایسے، افغان ایسے ہیں اور مغل ایسے، یعنی مطلب کسی کی برائی مت کیا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ اس مجلس میں اس قوم کا کوئی مرد میدان بیٹھا ہو، یعنی اس قوم کا کوئی مرد مجاہد بیٹھا ہو، یا اس علاقے کا کوئی باہمیت یعنی غیرت مند آدمی اور بیٹھا ہو، اور وہ اسے برا سمجھے اور اہل مجلس کا مزہ کرکرا ہو کر رہ جائے، مجلس والوں کا مزہ جو ہے پورا خراب ہو جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی غیرت جاگے گی تو وہ مجلس کو بھی درہم برہم کر سکتا ہے، مجلس کا مزہ خراب کر سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے کسی قوم کی جو ہے تنقیص مت کرو، کسی قوم کو اس طرح گھٹایا مت کرو، عوام کے خلاف
پھر فرمایا کہ عوام کے خلاف ہرگز کوئی بات زبان پر نہیں لانی چاہیے، چاہے کتنی ہی سچی اور صحیح کیوں نہ ہو سکتا ہے کہ سب پھر جائیں اور مجلس بد مزہ ہو جائے، سب لوگ پلٹ جائیں اور مجلس خراب ہو جائے، یعنی لوگ جو ہے مارنے پر آ جائیں، یا لوگ جو ہے غصے میں آ کر بے قابو ہو جائے۔ تو اس لیے عوام کے خلاف ہرگز کوئی بات زبان پر نہیں لانا چاہیے۔ پھر فرماتے تھے کہ اگر کسی آدمی سے کوئی کام ہو تو حاجت پیش کرنے سے پہلے، ضرورت پیش کرنے سے پہلے بہت ہی خوبصورت تمہید باندھو، بہت ہی اچھی سے تمہید باندھو، اور پھر تدریجاً دھیرے دھیرے اپنی حاجت پیش کرو۔ یعنی پہلے جو ہے آپ جو ہے ماحول بناؤ، زمین ہموار کرو، پھر دھیرے دھیرے اپنی ضرورت پیش کرو، ڈائریکٹ جا کے ضرورت پیش مت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی ضرورت کی بات کو اس شخص کے سامنے پتھر کی طرح مارو، یعنی جاؤ اور ڈائریکٹ جا کر پتھر کی طرح اپنی ضرورت کی بات کو پیش کر دو، تو اس سے جو ہے سامنے والا آپ کی ضرورت کو بھی نہیں پورا کرے گا۔ تو پہلے جو ہے یعنی تمہید باندھو۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ مجلس عام میں کسی شخص کی بھی کھلم کھلا تردید ہرگز نہ کرو، کسی کی بات کا رد ایک دم ڈائریکٹ کھل کر عام مجلس میں مت کیا کرو۔ اگر کسی کی کوئی بات رد کرنا ہو تو اس کو جو ہے تنہائی میں رد کرے، اس کو جو ہے مجلس میں رد نہ کرے، اس سے جو ہے اس کی دل آزاری ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ پلٹ کر بد زبانی کرے یا بد کلامی کرے۔ تو اس کے بعد کہا کہ آدمی کو ایسا لباس اختیار کرنا چاہیے جس سے اس کی صفت کمال کا اظہار ہوتا، جو کمال کی جو صفت ہے وہ ظاہر ہوتی۔ مثلا دانش مند کو دانش مندوں کا سا لباس پہننا، سمجھدار لوگوں کو ان کی طرح ہی لباس پہننا چاہیے اور ان جیسی زندگی گزارنی چاہیے، اور فقیر کو فقیرانہ لباس پہننا، یعنی درویش کو جو ہے درویشوں کا ہی لباس پہننا چاہیے، اور طریق فقر یعنی فقر کا جو راستہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں سے بات کرتے وقت پیچیدہ اور گنجلک الفاظ استعمال کرنا اور بہت ہی آہستگی سے بات کرنا مناسب نہیں۔ بزرگوں سے بات کرتے وقت مشکل الفاظ کو استعمال کرنا اور بہت دھیرے سے بات کرنا مناسب نہیں، یعنی کہ اتنی آہستگی سے کہ جس سے ان کو بات سمجھنے میں دشواری ہو، اور ایسے الفاظ استعمال کرنا جس سے بہت پیچیدہ الفاظ استعمال کرنے سے بھی بات سمجھنے میں دشواری ہو۔ تو بزرگوں سے اس طرح کلام کرنا مناسب نہیں، ٹھیک نہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر تم سے شجاعت یا سخاوت یعنی بہادری یا جوامردی کی کوئی بات ظہور پذیر ہو، ظاہر ہو، تو ایسا اہتمام کرنا چاہیے کہ لوگ تمہارے اس کمال سے باخبر ہو سکیں۔ اگر تم سے بہادری اور سخاوت یا جوامردی کی یعنی کوئی ایسی بات ظاہر ہوتی ہے تو ایسا اہتمام کرنا چاہیے کہ لوگ تمہارے اس کمال سے باخبر ہو سکے، لوگوں کو تمہارے اس خوبی کا پتہ چل سکے۔ بیمار پرسی کا سب سے بڑا مقصد بیمار کی خوشنودی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بیمار پرسی کا سب سے بڑا مقصد بیمار کی خوشنودی ہے، بیمار کو خوش کرنا ہے، نہ کہ صرف اس کے مزاج کی کیفیت سے اطلاع پانا۔ صرف اس کے مزاج پر باخبر ہونا ہی جو ہے مقصد نہیں، بلکہ اس کے پاس جا کر حال چال پوچھ کر اس کو خوش کرنا ہے۔ اسی طرح تعزیت، سفارش اور اس قسم کی دوسری باتیں، یعنی تسلی دینا کسی کو اور سفارش کرنا اور اس طرح کی دوسری باتیں، اس سے جو ہے سامنے والے کو خوش کیا جائے۔ بس جو شخص یہ سب چیزیں بجا لاتا ہے، پوری کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اور صاحب معاملہ کو اپنی محنت سے مطلع نہیں کرتا، اپنی محنت سے آگاہ نہیں کرتا، باخبر نہیں کرتا، تو سمجھ لیجئے کہ اس کی ساری محنت ضائع ہو گئی، اور ہر وہ کام جس کے کرنے میں کوئی مصلحت یا لوگوں کے درمیان الفت و محبت پیدا کرنا یا صلح جوئی ہو، اسی قبیل میں اس کا شمار ہوگا۔
جس کے کرنے میں کوئی مصلحت یا لوگوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کرنا ہو یا صلح جوئی ہو تو اسی کے اندر اس کا شمار ہوگا۔ اگر کسی کام کے کرنے کے اندر آپ کا مقصد جو ہے لوگوں کے درمیان الفت اور محبت پیدا کرنا ہے تو اسی میں لوگوں کے درمیان الفت و محبت پیدا کرنے میں ہی آپ کا وہ عمل شمار ہوگا۔ تو یہاں پر یہ جو بتلایا جا رہا ہے کہ بیمار کی خوشنودی، تو ظاہر سی بات ہے کہ بیمار کو خوش کر کے جو ہے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں دوسروں کو رخصت کرتے وقت یا انہیں وصیت کرتے وقت اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے: آسائش دو گیتی تفسیر ای دو حرف است، با دوستاں تلطف با دشمناں مداراں۔ اور پھر کہتے تھے کہ اگر تم سے کمتر درجے کے لوگ، تم سے نیچے درجے کے لوگ تمہیں سلام کرنے میں پہل کریں تو اس بات کو انعامات الہی میں سے ایک نعمت سمجھو، اللہ کے انعاموں میں سے ایک انعام سمجھو، ایک نعمت سمجھو اور شکر بجا لاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایسے لوگوں سے خندہ پیشانی سے پیش آؤ، یعنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ پیش آؤ۔ خندہ پیشانی سے پیش آؤ مطلب یہ کہ خوشی کے چہرے کے ساتھ جو ہے خوش و خرم جو ہے ان سے ملاقات کرو اور ان کی خیر و عافیت پوچھو، خیریت پوچھو، عافیت پوچھو۔ اس بات کا قوی امکان ہے، پوری امید ہے کہ تمہاری معمولی توجہ انہیں بہت بڑی خوبی نظر آئے، تمہاری معمولی توجہ جو ہے یہ چیز جو ہے ان کو بہت بڑی خوبی نظر آئے اور اس پر وہ ایسے مر مٹے کہ دوبارہ اگر ایسی توجہ نہ پائے تو دل شکستہ ہو جائیں، یعنی دل ان کا ٹوٹ جائے۔ کہتے ہیں صد ملک دل بنیم نگاہ می توا خرید، خوبا دری معاملہ تقصیر می کنند۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں بعض لوگوں کی یہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے کچھ لوگوں کی کہ لباس یا کسی خاص عادت کو اپنے لیے ایک علامت بنا لیتے ہیں یا کوئی تکیہ کلام مقرر کر لیتے ہیں، تو یا کسی ایک طعام سے، کسی ایک کھانے سے مصنوعی نفرت اختیار کر لیتے ہیں، بناوٹی نفرت اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر لوگ ان عادات کی بنا پر انہیں اپنے مزاح و ظرافت کا نشانہ بناتے ہیں۔ لوگ جو ہے ان کو اپنے مذاق کا یا یوں کہہ لیجئے کہ دل لگی کا، مزاح سے مراد یہاں دل لگی لینا مناسب ہے، اپنی دل لگی کا اور اپنی جو ہے ظرافت کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو یہ بعض لوگوں کی بے وقوفی ہوتی ہے کہ وہ لباس یا کسی خاص عادت کو اپنے لیے ایک علامت بنا لیتے ہیں، یا کوئی تکیہ کلام، یعنی کلام میں کسی بات کا سہارا لیتے ہیں، بات پر وہی بات ریپیٹ کرتے ہیں، یا کسی ایک جو ہے مصنوعی طعام سے جو ہے مصنوعی نفرت، خود سے جو ہے نفرت اختیار کر لیتے ہیں، اور لوگ ان عادات کی بنا پر انہیں جو ہے اپنے دل لگی کا اور لوگ جو ہے اپنی سمجھداری کا نشانہ بناتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ بعض دوست تجھ سے ذاتی محبت رکھتے ہیں، اگر تیری محبت آہستہ آہستہ ان کے دل میں بس جائے تو پھر کسی حالت میں بھی ان کے دل سے نہیں نکل سکتی، نہ خوشی اور مسرت کے عالم میں اور نہ رنج اور غم کے حالات میں۔ ایسے دوست کو غنیمت جان کر اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھنا چاہیے، اولاد سے بھی زیادہ ان سے محبت کرنا چاہیے۔ بعض دوستوں کی محبت کا سبب ان پر تیری فضیلت اور تجھ سے ان کی ضروریات کی وابستگی میں پنہاں ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، اس لیے ہر دوست کی حیثیت پہچاننی چاہیے، ہر دوست کی حیثیت پہچاننی چاہیے اور سب کو ایک مقام نہیں دینا چاہیے، اور کسی دوست پر اس کی حیثیت سے زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی دوست پر، اس کی حیثیت جتنی ہے اتنا ہی بھروسہ کیا جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اہل عقل اور ارباب حکمت کے نزدیک، حکمت کے جو دانشوران ہیں، جو ذمہ داران ہیں، تو ان کے نزدیک جو ہے عقل والوں کے نزدیک، حکمت والوں کے نزدیک انسان کو ضروریات زندگی یعنی زندگی کی ضروریات کے استعمال میں صرف لذت اندوزی مقصود نہ ہو، صرف لذت اٹھانا مقصد نہ ہو، بلکہ زندگی کی سب نعمتیں دفع حاجت، حصول فضیلت اور ادائے سنت کے ارادے سے حاصل کرنی چاہیے۔ دنیا کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ دفع حاجت،
ہماری دور ہو جائے، پوری ہو جائے اور فضیلت حاصل ہو جائے اور سنت ادا ہو جائے، یہ ارادے کرنے چاہیے۔ تو جو ارادے کرے گا آدمی جس طرح کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسا ثواب عطا فرمائے گا۔ بول چال، سیر و سفر اور نشست و برخاست، یعنی چلنا پھرنا، بیٹھنا اٹھنا، اس میں جو ہے ضعف و نقاہت یعنی کمزوری کے باوجود مردان اولو العزم جو خدا کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی سی طرز و عادت کو اختیار کرنا چاہیے، ان کی طرح عادت بنانا چاہیے۔ اگر سوء اتفاق سے، اگر مطلب یہ کہ خدا نخواستہ جو ہے اگر کوئی عیب یا مکروہ فعل یا بخل تجھ سے صادر ہو، یعنی کوئی برا کام، کوئی عیب کی بات اگر یا بخل کی بات تم سے سرزد ہو جائے، صادر ہو، تمہاری طرف سے ہو، ظاہر ہو، تو اسے چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اور اس سے شرمندگی محسوس کرنی چاہیے، اور اس عیب کے مد مقابل صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ وہ عیب یا عادت بد، بری عادت جو ہے طبیعت میں راسخ نہ ہو جائے، طبیعت کے اندر نہ بیٹھ جائے۔ جب آداب سفر پر گفتگو ہوتی ہے تو آپ چوروں اور ٹھگوں سے بچنے کی بہت تاکید فرماتے ہیں۔ جب سفر کے آداب پر بات چیت چلتی تو آپ جو ہے چوروں اور ٹھگوں، یعنی جو لوگ ٹھگ لیتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں، ان سے بچنے کی بہت تاکید فرماتے، اور اس قسم کے جو واقعات سفر اکبر آباد میں پیش آئے وہ بھی سنایا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں سراپائے شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ تعالی۔ اب شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ جھلکیاں ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت والا شجاعت یعنی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر کچھ سرسری نظر ڈال رہے ہیں۔ یہ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے شجاعت یعنی بہادری، فراست، قناعت اور غیرت، ایسے اخلاق حسنہ سے پورے طور پر بہرہور تھے، پورے طور پر جو ہے مالا مال تھے، اور امور آخرت، اخلاق حسنہ یعنی اچھے اخلاق سے بھی مالا مال تھے، اور امور آخرت یعنی آخرت کے امور کی سمجھ بوجھ کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے معاشی اور اقتصادی امور پر بھی دسترس رکھتے تھے، مہارت رکھتے تھے، اور ہر کام میں میانہ روی کو پسند فرماتے تھے۔ نہ اس قدر امور دنیا سے غافل اور زہد میں مستغرق تھے کہ عبادات کو رہبانیت سے ملا دے، یعنی ہر کام میں جو ہے آپ درمیانی راستے کو پسند فرماتے تھے۔ اتنا زیادہ بھی دنیا کے امور سے غافل نہیں ہوتے تھے اور دنیا سے بے رغبت ہو کر جو ہے اسی میں گم ہو جائے، ایسا بھی نہیں کہ عبادات کو رہبانیت سے ملا دے، کہ عبادت کا مطلب یہ کہ دنیا سے الگ تھلگ ہو جانا، اور نہ اس قدر آداب عبادت اور قیود مذہب سے بیگانہ، یعنی عبادت کے آداب اور مذہب کی جو قیدیں ہوتی ہے اس سے بالکل الگ بھی نہیں ہو جاتے تھے کہ سستی میں شمار ہوں۔ تو یعنی دنیا کے اندر رہ کر جو ہے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ کے لباس اور وضاقتہ سے ہمیشہ بے تکلفی ٹپکتی تھی، یعنی آپ کا لباس وغیرہ اور رہن سہن اس سے جو ہے ایسا نہیں لگتا تھا کہ آپ بہت زیادہ تکلف کرتے ہوں۔ تو لباس وغیرہ کے اندر، رہن سہن کے اندر بہت بے تکلفی تھی، یعنی آپ سادہ جو بھی لباس ہوتا پہن لیا کرتے تھے، موٹا جھوٹا اور نرم گداز، جیسے تیسے، مطلب یہ کہ جیسا بھی میسر آتا، جیسا بھی مل جاتا پہن لیتے۔ یہ اور بات ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر طلب کیے ہوئے انہیں ہمیشہ اعلیٰ لباس عنایت فرمایا، بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ قسم کا لباس عطا کیا۔ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے دنیا پہ لات ماری ہے اب تک اپنے لیے بازار سے بھی لباس نہیں خریدا، نہ دستانہ، نہ جامہ، یعنی نہ ہاتھ کے موزے وغیرہ خریدے، نہ کوئی ٹوپی خریدی، نہ جامہ یعنی کپڑے خریدے، اور نہ جوتے خریدے۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ یہ چیزیں بوقت ضرورت کثرت سے دیتا رہتا ہے۔ ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بہت زیادہ
دیتا رہتا ہے۔ اور ایک دن آپ نے ایک قیمتی لباس پہن رکھا تھا، تو ایک خشک صوفی نے اس بارے میں بحث شروع کر دی۔ آپ فرمانے لگے کہ میرے لباس کی ہر تار جو شال در شال ہے، آپ کہنے لگے کہ میرے لباس کی ہر تار جو شال در شال ہے تو محبت الہی کی کمن یعنی جال ہے، اللہ کی محبت کا ایک جال ہے۔ وہ جو تار تار نظر آ رہے ہیں اللہ کی محبت کا ایک جال ہے، کیونکہ یہ میرے سعی اور ارادے کے بغیر، میری کوشش اور ارادے کے بغیر اس کارساز حقیقی نے مجھے عطا فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے دیا ہے۔ اور تیرے لباس کی ہر تار اگرچہ موٹے کھدر کے دھاگوں پر مشتمل ہے، تیرے لباس کی ہر تار، لباس میں جو باریک باریک دھاگے ہوتے ہیں، تار ہوتے ہیں، اگرچہ کہ بہت موٹے کھدر کے دھاگوں کے پر مشتمل ہے، شامل ہے، مگر وہ تیرے لیے اژدھا ہے، ایک سانپ ہے خطرناک قسم کا، کیونکہ تو نے اسے اپنی سعی اور کوشش سے حاصل کیا ہے۔ حضرت والد ماجد یعنی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ امراء کے گھر نہیں جاتے تھے، اور یہ دروازہ اپنے لیے بالکل بند کر رکھا تھا۔ اگر یہ لوگ آپ کی زیارت کے لیے آتے تو آپ بہت ہی اخلاق سے پیش آتے، اور سرداران قوم کو خاص اکرام اور اعزاز سے نوازتے تھے، قوم کے سرداروں کو جو ہے بڑی عزت سے آپ نوازتے تھے۔ اگر یہ لوگ نصیحت کی درخواست کرتے تو انتہائی مہربانی اور نرمی سے آپ یہ فرض انجام دیتے تھے۔ امراء آپ کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی بھلائی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے، اور ایسے مسائل کو جو قیاس ظنی سے ثابت ہے یعنی گمان سے، خیال سے ثابت ہے، تو ایسے مسائل کو انتہائی سعادت مندی سے، خوش بختی سے جو ہے قبول کر لیتے تھے۔ علم اور علماء کی تعظیم اور جہلا اور جہالت سے، یعنی علم کی بھی تعظیم کرتے تھے، علماء کی تعظیم کرتے تھے، اور جاہلوں اور جہالت سے نفرت ہمیشہ آپ کا دستور رہا، آپ کی عادت رہی۔ ہر حال میں آثار نبویہ کی پیروی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے، اور آپ کی زندگی کا مشن یہی تھا کہ ہر حال میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کی جائے۔ تو یہی آپ کی زندگی کا مشن تھا، آپ کی مستقل مزاجی کا یہ عالم تھا، آپ کے مزاج کے مستقل ہونے کا، جمے رہنے کا یہ عالم تھا کہ سوائے عذر شرعی کے اپنی پوری زندگی میں نماز با جماعت کبھی ترک نہیں کی، سوائے عذر شرعی کے بغیر کبھی بھی جو ہے اپنی زندگی میں آپ نے نماز با جماعت یعنی جماعت کے ساتھ نماز کبھی نہیں چھوڑی، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے رہے۔ ہاں کوئی عذر شرعی ہو تو الگ بات ہے، یعنی شریعت نے جس میں اجازت دی ہو کہ آپ جو ہے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مثلا جیسے بہت سخت آندھی ہے اور طوفان ہے، تو بزرگوں کا قول ہے الاستقامت فوق الکرامہ، یعنی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر استقامت جم جانا یہ کرامت سے بھی بہتر ہے۔ آپ نے اپنے بچپن اور شباب میں بلکہ زندگی کے کسی مرحلے میں بھی، آپ نے زندگی کے کسی موڑ پر بھی غیر شرعی امور کی طرف رغبت نہیں کی، یعنی شریعت کے امور کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف آپ نے دلچسپی نہیں لی، اور گویا طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آپ کی فطرت میں داخل تھی، حضور علیہ السلام کے طریقے کی پیروی آپ کی فطرت میں داخل تھی۔ ضروری امور کے سلسلے میں آپ خرید و فروخت بھی خود کیا کرتے تھے، آپ جو ہے خریدنے اور بیچنے کا کام خود کرتے تھے۔ امامہ وغیرہ میں نہ تو برخود غلط فقہا کا نمونہ اختیار کرتے اور نہ رسوم و قیود سے آزاد فقیروں کی طرز، یعنی خود سے جو ہے غلط لوگوں کا جو ہے نمونہ اختیار کرتے، اور نہ ہی رسوم و قیود سے جو ہے آزاد فقیروں کی طرز، بلکہ مشائخ صوفیہ کی طرح جو ہے لباس استعمال فرماتے تھے۔ اور مجموعی طور پر
بے تکلفانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ کل ملا کر بات یہ ہے، بہت بے تکلف زندگی آپ گزارتے تھے۔ بجز اشد ضرورت کے قرض لینا ناپسند فرماتے تھے۔ بہت سخت ضرورت ہوتی جبھی قرض لیا کرتے تھے، ورنہ قرض لینے کو ناپسند کرتے تھے۔ اور ایسے لوگوں سے اظہار ناراضی فرماتے، ناراضگی کا اظہار کرتے جو مختلف طعاموں یعنی طرح طرح کے کھانوں اور میوہ جات یعنی میوے وغیرہ کھانے کی وجہ سے ہمیشہ مقروض رہتے، قرض میں ڈوبے رہتے۔ آپ انہیں سرزنش فرمایا کرتے تھے، یعنی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں معمولات شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ تعالی۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات۔ آپ کو ہر عمل ہر علم میں بہرہ وافر حاصل تھا، ایک بھرپور حصہ حاصل تھا۔ کسی فن کو بھی چھوڑنے پر آپ کی طبع رسا راضی نہیں ہوتی تھی۔ آپ کی طبیعت جو ہے کسی بھی علم کو چھوڑنے پر جو ہے خوش نہیں ہوتی تھی۔ فن طب میں تو آپ کامل دستگاہ رکھتے تھے، اچھی پکڑ رکھتے تھے۔ آپ کا وظیفہ تھا، آپ کا معمول تھا کہ نوافل تہجد کی جو نوافل ہے بلا قید رکعات کی تعداد کی قید لگائے بغیر، یعنی نشاط اور رغبت کے ساتھ جتنی پڑھتے تھے، یعنی چستی کے ساتھ رغبت کے ساتھ جتنی پڑھ لیا کرتے تھے، کوئی تعداد فکس نہیں تھی۔ اشراق اور چاشت کے علاوہ نماز مغرب کے بعد والدین اور بڑے بھائی کی ارواح کو ایصال ثواب کی نیت سے بھی 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اگر کوئی معذوری نہ ہوتی، اگر کوئی عذر وغیرہ نہ ہوتا تو ہمیشہ تلاوت قرآن میں مشغول رہتے تھے۔ آپ قرآن مجید قواعد تجوید کی رعایت اور خوش آہنگی سے پڑھتے تھے۔ قرآن مجید کو جو ہے تجوید کے قواعد کی رعایت کے ساتھ اور خوش الحان کے ساتھ، یعنی اچھے لہن میں پڑھتے تھے، اچھے طریقے سے پڑھتے تھے۔ روزانہ تلاوت کے علاوہ اکثر و بیشتر یعنی زیادہ تر دوستوں میں ہر دن جو ہے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بھی 2-3 رکوع پڑھتے تھے۔ قرآن کریم کے 2-3 رکوع ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ 1000 مرتبہ درود پاک اور 1000 مرتبہ ذکر نفی اور اثبات، یعنی آپ جو ہے جس سے اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہو اور اللہ کے علاوہ دوسرے سارے خداؤں کی نفی ہو اور اللہ کے معبود ہونے کو ثابت کیا جائے، ایسا ذکر کیا کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ، یہ سارے ذکر وغیرہ کیا کرتے تھے۔ کبھی نماز فجر سے پہلے جہراً، نماز فجر سے پہلے اونچی آواز سے، اور کبھی ذکر خفی یعنی دھیمی آواز سے یا آہستہ دل میں، اور 12000 مرتبہ اسم ذات اللہ کا نام ہمیشہ بلا ناغہ پڑھتے تھے، ڈیلی پڑھتے تھے۔ باوجود ضعیفی یعنی کمزوری اور بڑھاپے کے یہ وظائف ہمیشہ جاری رہتے تھے، یعنی کمزوری اور بڑھاپے کے باوجود بھی یہ وظیفہ آپ کا ہمیشہ جاری رہتا تھا، بجز ان اوقات کے جن میں آپ پر روحانی بے خودی طاری ہو جاتی، اور یہ بے خودی کبھی کبھی بہت طویل ہو جاتی تھی۔ تو یعنی وظیفہ جاری رہتا تھا ان اوقات کے علاوہ جن اوقات میں آپ پر روحانی بے خودی طاری ہو جاتی تھی، اور بے خودی کبھی کبھی بہت لمبی ہو جاتی تھی۔ سیدنا و مخدومنا شیخ ابو الرضا محمد کی وفات کے بعد بعض احباب کی درخواست پر، بعض دوستوں کی درخواست پر آپ نے پہلے انداز پر وعظوں کا سلسلہ پھر شروع کر دیا۔ پہلے کی طرح نصیحتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ اکثر مشکات شریف، زیادہ تر آپ جو ہے مشکات شریف، تنبیہ الغافلین اور غنیۃ الطالبین کا درس دیتے تھے، اور آخر میں تفسیر قرآن بھی شروع کر دی تھی۔ جب ان کتابوں کے درس سے فارغ ہوئے تو ضعف غالب آ چکا تھا، کمزوری غالب آ چکی تھی، اور یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس فقیر نے آپ کی زبان سے بارہا سنا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بار آپ کی زبان سے سنا کہ ہم نے جو کچھ چاہا، جو کچھ پایا ہے، درود شریف اور مجرد توجہ کی بدولت پایا، محض توجہ کی وجہ سے پایا ہے، اور درود شریف کی بدولت پایا ہے۔ آپ غنائے ظاہری کے لیے روزانہ 11 مرتبہ، یعنی ظاہری طور پر بے نیاز ہونے کے لیے 11 مرتبہ سورہ مزمل اور 1100 مرتبہ یا مغنی پڑھتے تھے۔
جس کی بدولت ہر حال میں بغیر کسی ظاہری سبب کے، بغیر کسی ظاہری وجہ کے حق سبحانہ و تعالی لوگوں کو دلی طور پر ان کی خدمت میں مصروف رکھتا تھا، یعنی لوگ دل سے ان کی خدمت کرتے تھے، لگے رہتے تھے۔ آپ کی آخری عمر میں جب رمضان المبارک کا چاند نظر آیا تو پرانے دستور کے مطابق، پرانے معمول کے مطابق صیام اور قیام میں مشغول ہو گئے، روزے میں اور رات میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنے میں مشغول ہو گئے۔ حالانکہ پیر فانی ہونے کی وجہ سے، بہت بوڑھے ہونے کی وجہ سے روزے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی دن میں روزہ رکھتے، رات میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کرتے، اور شرعی طور پر بھی آپ رخصت افطار کے مستحق تھے۔ آپ چاہتے تو روزہ نہ بھی رکھتے تو آپ پر کوئی حرج نہیں تھا، لیکن یعنی شریعت نے آپ کو اجازت دی تھی کہ آپ روزہ نہ بھی رکھے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ فقیر اور سارے گھر والے جب آپ سے پوچھتے، یعنی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور گھر کے تمام لوگ آپ سے جب پوچھتے کہ رخصت شرعی کے باوجود اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کر رہے ہیں، جب شریعت نے آپ کو رخصت دی ہے تو اس کے باوجود آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں، تو فرماتے کہ ضعیفی کے سبب زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا، کمزوری کی وجہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ بے ہوش ہو جاؤں گا، اور بے ہوش ہونے کی عادت میں نے پہلے سے اپنے اندر پیدا کر رکھی ہے، یعنی حالت غیبت۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے جب وہ ذکر کرتے اور بے خودی کی کیفیت ان پر طاری ہو جاتی، تو اس طرح سے بے ہوش ہونے کی عادت تو ان کو پہلے سے ہی تھی کہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے بے خود ہو جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں صحبت یار آخر شد، یار کی ملاقات آخر ہو ہی گئی، یار سے ملاقات آخر ہونا ہی تھی، یعنی اللہ رب العالمین سے آپ جا ملے۔ آپ کے انتقال کے تعلق سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے واقعے کو ذکر کر رہے ہیں کہ کس انداز سے آپ جو ہے اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب کہہ رہے ہیں جب شوال کا چاند نظر آیا تو اشتہا بالکل ختم ہو گئی۔ شوال کے مہینے کا جب چاند دکھا تو چاہت بالکل ختم ہو گئی اور کمزوری بڑھنے لگی، یعنی جو آپ کے اندر طاقت تھی وہ بالکل ختم ہوتی چلی جا رہی تھی، کمزوری بڑھتی چلی جا رہی تھی، جس سے ہیضہ ہو گیا تھا۔ ہیضہ ہو گیا یعنی ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے کہ جس سے مطلب یہ کہ آدمی کی طبیعت جو ہے پوری طریقے سے درہم برہم ہو جاتی ہے اور معدے وغیرہ کا نظام سب خراب ہو جاتا ہے۔ تو چنانچہ زندگی کی امید جو ہے منقطع ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، اور مردوں کی طرح گر پڑے تھے۔ گرتے وقت فقیر بھی حاضر تھا، یعنی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ زبان پر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم یہ جاری ہوا۔ آپ کی زبان پر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم یہ جاری ہوا۔ بعد میں آپ روح بصحت ہونے لگے، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے آپ صحت کی طرف آنے لگے اور تندرستی کی طرف آنے لگے، اور مرض کی جو شدت ہے وہ گھٹتی گئی، بیماری کی جو سختی ہے وہ کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ پھر ماہ سفر کے ابتدائی ایام میں، سفر کے شروع کے دنوں میں مرض نے دوبارہ حملہ کیا، بیماری نے دوبارہ آپ پر حملہ کیا، اور صبح صادق سے پہلے موت کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ موت کا جو اثر ہے آپ پر ظاہر ہونے لگا۔ آپ کا عزم یہ تھا، آپ کا ارادہ یہ تھا کہ نماز فجر قضا نہ ہو، آپ کی یہی چاہت تھی۔ چند بار حالت ضعف میں پوچھا کہ صبح ہوئی ہے یا نہیں، کمزوری کی حالت میں بھی آپ پوچھ رہے ہیں کہ صبح ہوئی یا نہیں۔ حاضرین نے جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ نہیں۔ جب موت قریب ہوئی تو جواب دینے والوں کو جھڑک کر کہا کہ تمہاری نماز کا وقت نہیں ہوا مگر ہماری نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھے رو بقبلہ کرو، قبلے کی طرف میرا رخ کر دو، اور یوں اشاروں میں نماز ادا کی۔ اشارے سے آپ نے نماز ادا کی، حالانکہ وقت نماز میں شک تھا، نماز کا بھی وقت ہوا یا نہیں ہوا، لیکن آپ نے نماز ادا کی۔ نماز پڑھ کر زیر لب آپ کے جو ہے لبوں پر ذکر اسم ذات کرتے ہوئے زندگی مستعار کی امانت خالق حقیقی کے سپرد کر دی۔
یعنی اللہ کا نام لیتے ہوئے یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت تھی وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے یہ اللہ کی امانت جو ان کے پاس رکھی ہوئی تھی وہ اللہ کی امانت جو ہے اللہ کے حوالے کر دی، خالق حقیقی کے حوالے کر دی۔ یہ المناک واقعہ، یہ دردناک واقعہ بادشاہ فرخ سیر کے آخر عہد میں، بادشاہ فرخ کے جو ہے آخری زمانے میں بدھ کے روز، بدھ کے دن 12 صفر سن 1131 ہجری کو رونما ہوا، یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کا انتقال ہوا۔ تو چہارشنبے کے دن یعنی بدھ کے دن 12 صفر 1131 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا۔ بادشاہ فرخ سیر حضرت والا کے تقریباً 1 ماہ 20 دن بعد قید ہو گیا۔ بادشاہ فرخ جو ہے یہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً 1 مہینے 20 دن بعد جو ہے قید ہو گیا، اور سخت واقعات رونما ہوئے۔ حضرت کے انتقال کے بعد بڑے سخت واقعات پیش آئے۔ اس وقت جو ہے آپ کی عمر شریف جو ہے 77 سال تھی، 77۔ فتح چتوڑ کا واقعہ اور جامع مسجد شاہ جہاں آباد کی عمارت انہیں یاد تھی۔ ہم اپنے سردار اور مخدوم شیخ عبد الرحیم قدس سرہ کے مناقب میں سے جو کچھ لکھنے کا ارادہ رکھتے تھے، یہ اس کا حرف آخر ہے، یہ آخری حرف ہے۔ اب اس سے متصل ہم سیدنا و مخدومنا الشیخ ابو الرضا محمد قدس سرہ کے مناقب ذکر کریں گے، یعنی حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا بھی بیان الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، اور ان کے فضائل، مناقب اور ان کے زندگی کے اعمال اور ان کی سیرت کا کچھ خاکہ اور ان کے آخری ایام، ساری چیزیں، ان کے انتقال کا واقعہ بہرحال ذکر کیا جا چکا ہے۔ اب اس کے بعد شیخ ابو الرضا محمد کے فضائل اور حالات کو ذکر کریں گے، اور ان کے دیگر جو ہے کشف وغیرہ اور ساری طریقت کی باتوں کو ذکر کریں گے۔ اب یہاں پر آج کے اس نشست کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں، اور خداوند کریم کی بارگاہ میں ہم درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اپنے فضل سے حضور صاحب الاولاد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل سے یہ جو کچھ پڑھا گیا، سنا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائیں، نجات کا ذریعہ بنائیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ اتنی مقدس کتاب ہے، ہم اس کے لائق نہیں، اس کو پڑھنے کے لائق نہیں، اس کو بیان کرنے کے لائق نہیں۔ اتنی مقدس ذات کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اور ایسے اس میں ملفوظات اور طریقت اور معرفت کی باتیں ہیں، یقیناً جو ہے ہم اس کے لائق نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ کہلوایا اور ہمیں یہ سننے کی سعادت نصیب کی، اور بتقاضۂ بشریت ایک بحیثیت بشر انسان ہونے کے ناطے اگر ہم سے کوئی غلطی یا کسی قسم کی کوتاہی اس کو پیش کرنے کے اندر ہو رہی ہو، تو اللہ عز و جل اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سے معاف عطا فرمائیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے خواستگار ہیں۔ اگر ہم سے کوئی پڑھنے میں، سننے میں لغزش ہوئی ہو، کوئی کوتاہی ہوئی ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی سہو ہوا ہو، ہم ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں، ساری چیزوں کے تعلق سے، اور پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کی خدمات کو بے انتہا قبول و مقبول فرمائیں، اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیں، اور اللہ عز و جل جو ہے تمام جو ہے ناظرین اور سامعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کی زندگیوں میں خوشحالیاں عطا فرمائیں، بزرگان دین کے فیضان سے ان سب کو مالا مال فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے
قلوب کو ایمان کے نور سے روشن اور منور فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی و نور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔